السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، حکیم لقمان کے بارے میں آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رمنا کے قریب ہے۔ رمنا فلسطین میں ہے۔ یہ نبی تھے یا نہیں یہ واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ لقمان کا معنی کثیر لقب والا عقل، یعنی بہت زیادہ عقل والا، اور آپ کے نام میں حکیم آتا ہے، اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت یونان میں بہت مشہور ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بہت عظمت والی اور اس کے وقار اور عظمت بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حکیم لقمان کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی، جس کے حکمت اور دانائی کے بہت سے واقعات مشہور ہیں، جن میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ اس واقعے کے سننے کے بعد آپ بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر لیں، تاکہ ہماری اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور دوستو، پورا واقعہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے پورا آخر تک لازم دیکھیں۔ حکیم لقمان کے دور میں ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر بتا دیتی تھیں کہ میں اس مرض کی دوا ہوں، ہم سے اس مرض کی دوا ہے۔ اس حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ ان کے پاس ایک طوطا تھا جو ان سے باتیں کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں سے ایک دوائی تیار کی، جس کو کھا کر طوطا بغیر کھائے پیے 6 مہینے تک اڑ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 گولیاں تیار کی، ایک گولی طوطے کو کھلا دی اور دوسری گولی طوطے کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو یہ نصیحت کر دی کہ اس گولی کو کھا کر تم بغیر کچھ کھائے پیے 6 مہینے تک لگاتار اڑ سکتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نصیحت کر دی اگر تمہیں بھوک اور پیاس لگ جائے تو دوسری گولی کھا کر وہیں سے اپنی واپس کا سفر شروع کر دینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اڑان بھر دی۔ طوطا مسلسل 6 مہینے تک اپنے اڑان کو جاری رکھا، مگر اسے ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگی اور تھکاہٹ کا بھی احساس ہونے لگا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا دور دور تک کہیں سمندر کا کنارہ یا دور دور تک کہیں پیڑ درخت پہاڑ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں پر وہ بیٹھ کر سانس لے سکے۔ اس کے بعد اسے ایک چٹان نظر آئی تو طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی سی مچھلی تھی، مگر طوطے کو نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں بلکہ ایک بڑی سی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر بعد مچھلی نے حرکت کی تو طوطا حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کس طرح حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تو وہ بھی اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی، کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی۔ مچھلی نے اس سے پوچھا، تم کون ہو
اور یہاں کیسے آئے ہو؟ طوطے نے کہا تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا میں اس سمندر کا مخلوق ہوں۔ تو طوطا حیران ہو گیا۔ اللہ کی پناہ، میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ طوطے نے کہا میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں۔ لقمان حکیم نے مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کو بھیجا ہے۔ میں نے سمندر کا سفر کیا۔ میں لگاتار 6 مہینے تک سفر کرتا رہا، مگر ابھی تک سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا، اور اب میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ اب اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتی ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کدھر ہے؟ مچھلی نے کہا تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہاں تو کوئی درخت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پہاڑ جس پر بیٹھ کر تم سانس لے سکو۔ یہاں تک تم کیسے پہنچے؟ تو طوطے نے اس مچھلی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو مچھلی نے کہا سمندر کا کنارہ کدھر ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن سمندر کا کنارہ ڈھونڈنے میں تمہارا مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاؤں گا تو اس کے اندر بہت ساری بڑی بڑی مچھلیاں موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گے۔ وہ مجھ سے بہت ہی بڑی بڑی ہیں۔ تو طوطے نے کہا تم مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ مچھلی نے کہا تم میری پیٹھ پر بیٹھے رہنا۔ طوطے نے ایسا ہی کیا۔ تو مچھلی نے اپنی کروٹ بدلی اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ بھیج دیا جہاں سے اسے آنے میں 6 ماہ لگ گئے تھے۔ طوطا تو بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے مجھے آنے میں 6 ماہ لگ گیا تھا، مچھلی نے اسے پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچا دیا، اور ابھی یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی کہ اس سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا۔ جب حکیم لقمان نے یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا کنارہ کہاں ہے، بے شک تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بے شک تو ہی ہر چیز پہ قادر اور مطلق ہے، بے شک تو ہی ہمارا مالک ہے، بے شک تیرے قبضے میں سارے دنیا والوں کی جان ہے، بے شک تو ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس راز کے بارے میں حکیم لقمان کو بھی نہیں معلوم چل سکا کہ وہ مچھلی کون تھی، اور اس طرح سے پلک جھپکتے میں 6 ماہ کا سفر پار کر دیا، اور نہ ہی حکیم لقمان کو سمندر کا دوسرا کنارہ مل سکا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اسے اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔